اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام آئینہ کے ساتھ۔ جو اس پروگرام کی مستقل میزبان ہے وہ نجی مصروفیت کی بنا پہ آج پروگرام نہیں کر رہی، اس لیے یہ ذمہ داری میں خود نبھا رہا ہوں۔ تو میرے ساتھ آج پاکستان کے معروف اینکر پرسن جناب ملک جاوید اقبال شانی صاحب ہیں، جو پی کے این نیوز پہ ایز اے چیف ایگزیکٹو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ خوش آمدید ان کو پی کے این نیوز پہ، اور یہ اس چینل پہ باقاعدگی سے اپنا پروگرام کریں گے اور مختلف دیگر معلومات ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کریں گے پی کے این نیوز سے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں، سیاسی ہیں، یا ملک کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے، اس کے حوالے سے ملک صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ان سے ایک خوبصورت سا اور جاندار تبصرہ لینے کی میں کوشش کروں گا کہ اس وقت ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر ملک بحران سے گزر رہا تھا، اب وہ کیسے ہے، اور مہنگائی کا بھی دور دورہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ سب تمام ایشو کے اوپر ہلکی پھلکی گفتگو ہوگی۔ ملک صاحب بہت شکریہ ونس اگین، آپ کا پی کے نیوز پہ ایک پروگرام دوبارہ سے ہمارے ناظرین کے سامنے آپ پردہ اسکرین پہ آئے ہیں۔ کچھ عرصے سے آپ نجی مصروفیت کی بنا پہ مصروف تھے، بہت شکریہ۔ مگر سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو ملک کی جو حالات ہیں اس وقت سیاسی، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو کردار نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعات جو نظر آ رہے ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں مختلف بیرونی طاقتوں کا جو اس وقت پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، امریکہ سمیت، بھارت، افغانستان، اپنے ہمسایوں سے ہمیں محفوظ نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو ایک اپنا ماہرانہ تبصرہ دیجیے گا، بتائیے گا کہ اصل حقائق ہے کیا؟ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اور دوسرا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجموعی صورتحال ہم نے دیکھنی ہے کہ اس وقت پاکستان کی کیا ہے۔ جی جی پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں خوف کے عالم میں مبتلا ہے، صحیح، کہ ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردوں نے حلہ بول دیا ہے، اور ایسا دیکھنے کو بہت عرصے بعد ملا ہے۔ صحیح، اور سردار صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی کے متعلقہ آپ نے بات کی، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے متعلقہ بات کی، 3-4 سوالات ہیں آپ کے۔ جی جی، وہ میں ترتیب سے ہم بات کرتے رہیں گے اس کے اوپر۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا۔ جی جی، دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا، جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور افغانستان کی ایک گنونی سازش، بے شک، ایسی سازش کہ جس کو وہ کامیاب بنانا چاہتے تھے، لیکن پاک فوج نے اس کو ناکام ہی نہیں بنایا، بلکہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی فوج آج بھی دنیا کی بہترین فوج ہے۔ بے شک، اور کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم آنکھ پھوڑنا بھی جانتے ہیں اور قدم روکنا بھی جانتے ہیں۔ ملک صاحب یہاں پہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گردوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ جو اس میں ملوثات ہیں، بھارت یا افغانستان سے جو ہمارے سیکورٹی ذرائع نے ہمیں جو بتائی ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ انہوں نے دیکھے اس سرنگ کے اندر منصوبہ بندی کے ساتھ جعفر ایکسپریس کو روکا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، اس کے پیچھے بھرپور کسی کی پلاننگ موجود ہے۔ بڑی پیاری بات کی ہے سردار صاحب آپ نے، لیکن یہ بتائیے گا کہ جو پلاننگ ہوئی ہے، منصوبہ بندی ہوئی ہے، کیا وہ صرف بیرونی ہے؟ نہیں، اس میں اپنے ہاتھ لازم ہے۔ لازم ہے، جب تک اپنے ہاتھ نہیں ہوں گے ہم زخمی نہیں ہوں گے، ہمارا گریبان کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ بے شک، اور یہ ایک باقاعدہ ٹیم تیار ہو چکی تھی سوشل میڈیا کے لیے کہ تیار رہنا ہے کہ ہم اب اپنی فوج کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اب یہ جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو ہم روک سکتے ہیں۔ لیکن جب فوج نے ایک ایسا اقدام کیا تو جس کو دیکھ کر ہمارا دشمن ملک انڈیا ہی نہیں بلکہ افغانستان بھی
لوہے کے چنے چبانے پہ مجبور ہوا ہے وہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا میں چلوں کہ یہ اپنے جو ہمارے تھے ان کے بھی منہ بند ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پہلے ایک بار پاکستان آرمی پہ ایک حملہ ہوا تھا، سوشل میڈیا کا ایک حملہ ہوا تھا، ایک جماعت کا، یہ اسی طرح دوبارہ ایک حملہ ہونا تھا۔ صحیح۔ لیکن پاکستان آرمی نے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اقدام کرتے ہوئے اس کام کو روکا ہے، اور آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسا حملہ میں نہیں سمجھتا کامیاب ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت پاکستانی قوم بھی متحد ہے، اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7 ملک چلانے والے بھی متحد نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، جس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، ساتھ میجر جنرل شریف نے جو پریس کانفرنس کیا ترجمان افواج فوج کے، ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی صاحب بھی بیٹھے تھے، یہ تمام بیٹھ کے انہوں نے ایک واضح پیغام دیا۔ آپ اس پریس کانفرنس کو، اس میسج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پتہ کیا بات ہے، میری بات سنیں، یہ جو شرپسند تنظیمیں ہوتی ہیں نا جی، ان کا کام ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے تسلیم کرنا جی ہم نے کر لیا۔ یہ بات کا مسئلہ ہے کہ کیا کس نے ہے، صحیح یا کرنا کس نے ہے۔ صحیح ہمیں بھی پتا ہے ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، صحیح جنہیں ہم 40 سال 50 سال اپنے کندھوں پر بٹھا کر کھلاتے رہے، وہ آج ہمارے دشمن ہیں، ہمارے جھنڈے کے دشمن ہیں، ہماری آرمی کے دشمن ہیں، ہمارے وطن کے دشمن ہیں۔ تو کس کے اوپر ہم اعتماد کریں؟ صحیح ہم تو سانپ کو دودھ پلاتے رہے نا اتنا عرصہ۔ صحیح اگر افغانستان تھا وہ ہمارا کلمہ گو تھا، ہمارا اپنا تھا، ہم کو تو اپنے ملک ان پہ بڑا بھروسہ تھا سردار صاحب۔ لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا، یہ تو کمر کے پیچھے مارنے والی گولی بات ہے نا۔ جیسے بلوچستان میں بلوچیوں کا سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ بلوچی تو ہمیشہ جان دینے والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، وہ تو معصوم لوگوں کو شہید کرنے والے لوگ ہی دیکھیں محمد علی جناح نے کوئی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ یہ نہیں بنائے تھے، ایسے ہی انہوں نے بنایا تھا پاکستان۔ خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا پاکستان کا، تو یہ ہمارا پاکستان ہے۔ یہ اگر ہم پنجاب میں ہیں تو پنجاب ایک بڑا بھائی ہے، باقی 3 چھوٹے بھائی ہیں، صحیح ان میں کبھی تفرقہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہو نہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور الحمدللہ یہ ہم اپنی بیٹھک پہ کامیاب ہوں گے، اور دشمن دیکھتے رہ جائیں گے کہ پاکستان اس طرح ترقی پذیر ہوگا، آگے بڑھے گا، دنیا کے نقشے میں کامیاب ہوگا کہ دشمن کے منہ خود ہی بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جب یہ واقعہ رونما ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بھارت کے مین جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو بیٹھے ہیں کچھ لوگ، انہوں نے ایک بھرپور کمپین کی، اس کے اوپر بھرپور گمراہ کرنے کی کوشش کی، آرمی کے متعلق، پاکستان کی سیکورٹی اداروں کے متعلق، اور لیکن جو آپریشن ہوا اس کے بعد وہ ناکام ہوئے۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ پوری ایک چین تھی، پلاننگ تھی؟ دیکھیں سردار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دشمن ملک کا بار بار نام لے رہے ہیں، ان کو جواب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میں سمجھتا ہوں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ہمارے شہداء کو۔ بے شک ان کی ماؤں نے بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے کہ جب انہوں نے بڑے حوصلے سے کہا ہے کہ ماں یونیفارم لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہمیں آفرین ہمارے بیٹوں پہ جو وطن پہ شہید ہوئے ہیں، اپنوں پہ قربان ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے جواب تھا کہ آج بھی ہماری مائیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بچیاں اپنی آرمی پہ اعتماد کر رہی ہیں، اور جب تک یہ اعتماد قائم ہے ہمیں توڑنے والا کوئی نہیں۔ صحیح بس بات ٹھیک ہو۔ اب تھوڑا سا ملکی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں اس کے اندر مجموعی طور پہ انتشار نظر آ رہا ہے، ان کے اندر شیر مروت کو باہر نکالا، پھر آپس کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور کوئی بھی ان کی واضح پالیسی نہیں ہے، کبھی مذاکرات کی طرف آتے ہیں، کبھی انکار کی طرف آتے ہیں، یعنی کوئی بھی جو آج دہشت گردی کی ہوا یا لہر ایک بار پھر ابھری ہے، اس کا الزام پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت پر لگاتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سے دہشت گردوں کو ملک کے اندر پناہ دی۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس وقت، بڑی گرم و گرم بحث اسلام آباد اور ارد گرد کی راہداریوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے اپنا سردار صاحب کہ جس جماعت کی قیادت ہی نہ ہو تو اس کی لیڈرشپ کبھی چلا نہیں کرتی، اس کے جالے کبھی قائم نہیں رہتے، اس کی کبھی پالیسیاں کامیاب نہیں ہوتی، صحیح، اور کوئی ان کا منشور ایسا نہیں ہوتا کہ جو سیدھا چل سکے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جس میں ہر
بندہ یہ کہتا ہے کہ میں عمران خان ہوں، ہوں، اور وہ عمران خان ہے کہ جو کبھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فراگوگی سے لے کر زلفی بخاری تک آئیں، مراد سعید سے لے کے فواد چودھری تک آئیں، علی مین گنڈا پور سے لے کر ہم شیر افضل مربت تک آئیں، تو میرے خیال میں یہاں پر صرف ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں، اور وہ ٹکڑے ہیں کہ ہر ٹکڑے میں صرف یہی آواز آ رہی ہے کہ اس کی چیئرمین شپ مجھے مل جائے، اس کی چیئرمین شپ مجھے مل جائے، اور یہ کبھی آپس میں اس لیے مخلص نہیں ہو سکتے کیونکہ کبھی ان کو مخلص ہونے کا درس دیا نہیں گیا۔ صحیح، میں تو صرف اتنا کہوں گا، کیونکہ اب تک 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی، اور 3.5 سال میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے اگر ڈلیور کچھ کیا نہیں تو کروایا بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے سردار صاحب، آپ ایک میچور جرنلسٹ ہیں، سمجھتے ہیں موجودہ حالات کو، سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ کیا رہ جائے گا باقی، کہ جب ایک بڑی قیادت پاکستان آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو موجودہ جو قیادت ہے، بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہے، سیکرٹری جنرل، تمام لائر کی ایک ٹیم ہے جو اس کے علاوہ سیاست میں بھی ہے، میرے بھائی وہ باہر نکالنا نہیں چاہتے، میرے بھائی پہلی بات یہ، ایک بڑی قیادت ہی پاکستان کو رائے راست پر نہیں لا سکی، تو ان لوگوں نے کیا لانا ہے؟ یہ تو تنہاؤں پہ لگے ہوئے ہیں یار، یہ وکلا جو ہیں وہ بھی تنہائیں لے رہے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان آج باہر آ جائے تو بیرسٹر صاحب کو گوہر کا مجھے بتاؤ کہ کیا مستقبل کیا ہے؟ صحیح، ان کو لیڈر کون مانے گا؟ یہ کہاں تھے؟ یہ کل تک آپ نے ان کا نام سنا تھا؟ نہیں سنا، مجھے بتائیں نا، کسی کا نام سنا ہو؟ اگر عثمان بزدار سامنے آ جاتا ہے تو عمران خان کی وجہ سے وہ سی ایم ہے نا جی، ورنہ ان کو کون جانتا ہے؟ صحیح، اس لیے ان کا مستقبل اس وقت تک ہے جب یعنی تک آپ سمجھ رہے نہیں ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کسی بھی بھائی کیوں چاہیں گے؟ ان کا مستقبل خراب ہو اچھا، جائے گا۔ یہ ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے ہاں جی، کہ بشرا بی بی، علیمہ خان یا گوہر، یہ 3 گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا آپ کی نظر میں گروپ ایک ہی ہے عمران خان کا؟ دیکھیں، سیاست اپنی اپنی، نہیں بات اس طرح، گروپ صرف عمران نام ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کا نام یوز ہو رہا نام، ہے، اوکے، اس میں ذرا غور جی کیجئے جی گا، جی، اوکے، اس میں صرف عمران، عمران، یہ گروپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک؟ اوکے، علیمہ خان کب تک سیاستدان تھی؟ نہیں، وہ تو کہتی ہے میں سیاست کر ہی نہیں رہی نا، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اس کے علاوہ وہ مجھے صرف بیان، عمران خان کے بیان آ کے پبلک کرتی تو ہے، بشرا بی بی کب سیاستدان تھی؟ وہ بھی پیغام ہی دیتی ہے، آپ تو میرے بھائی، ان کو سیاستدان کہتے ہوئے آپ خود رک جایا کریں، یہ کب سیاستدان ہے یہ یار؟ گروپ بنا رہے ہیں، کچھ ایم این اے ایم پی اے ان کے ساتھ بھی ہیں، تو بھائی گروپ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا سردار صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا اچھا، اچھا، علی امین گنڈا پور کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ واہ 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 واہ، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی مداری لگا لیتے ہیں وہ، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور مداری لگا کر جب سانپ سامنے آتا ہے تو پھر بھاگنے میں بھی ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ یعنی ان کا اب جو پارٹی صدارت سے اتر گئے ہیں، وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی کے، وہ رہیں گے، یا آپ کو نظر آیا کہ کچھ عرصے بعد وہ بھی؟ میرے خیال میں وہ تو ایک منصب ہے نا جی ان کا، ہاں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ معذوریاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہوگا ان کو نکالنے کے لیے یا سسٹم کرنے اچھا، کے لیے۔ آخر پہ جو یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں جو پالیسی لانچ کی ہے اپنی، کہ عید کے بعد ہم اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے کوئی ایسی ہے ان کے اندر قیادت کے پبلک کو باہر نکال کے اڈیالہ یار احتجاج جو ہے نا سردار صاحب، ہاں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ لیکن حسن یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو بگاڑ کے رکھ دو۔ صحیح، یار جب بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہوتا ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف دھرنا دے دیتی ہے، احتجاج کرتی ہے، صحیح، لیکن اس دھرنے کو کامیاب کس نے بنانا ہوتا ہے؟ یہ بتائیے گا مجھے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اگر آپ دھرنا دیتے ہیں تو اس دھرنے کو کامیاب کس نے کرنا ہے؟ میں نے یا آپ نے؟ صحیح۔ اچھا ملک صاحب، اس وقت بہت سے ایشو ہے جن کی ہم عام بات کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم کی قلت بھی ہے۔ ملک کے اندر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج 15 رمضان گزر گیا ہے، لیکن مہنگائی کا طوفان ہے ملک کے اندر، عام چیزیں کھانے پینے کی لوگوں کی، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے، لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ کئی سالوں کی کم ترین شرح پہ ہم مہنگائی لے آئے ہیں۔
تو وہ دعوے اپنی جگہ پہ، رپورٹس اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے جو 1,000 روپیہ کماتا ہے وہ اپنے گھر کی رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں کو اچھی افطار یا رات کو سحری نہیں کروا سکتا۔ دیکھیں جی، بات اس طرح کے جو مہنگائی کی بات ہے نا، اس میں حقیقت بھی ہے اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ مصنوعی کام بھی چاہتا بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے نا، حکومتی نمائندے جو ہوتے ہیں نا، اس میں مریم نواز کا کہہ لیں، شہباز شریف کا کہہ لیں، آصف زرداری کا کہہ لیں، دوسرے دیگر جو بھی ہیں، کسی نے آ کے اپنے خرچے سے افطاری نہیں کرنی۔ صحیح۔ ان کو بنی بنائی ٹیبل پہ لگی ملے گی، وہ کھا لیں گے۔ ان کو بتایا جائے گا یہ جو ایپل پڑا ہوا ہے، سیب پڑا ہوا ہے جی، یہ 100 روپے کلو بک رہا ہے مارکیٹ میں، کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے جی، ان کو تو صرف بتایا جاتا ہے جی۔ 400 روپے کلو ہے۔ اگر اس مہنگائی کو، مصنوعی مہنگائی کو اگر روکنا ہے، اگر ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ہمیں حقیقتاً اپنے اوپر جو ایک صرف لبادہ اوڑا ہوا ہے درویشی کا، اس لبادے کو چھوڑ کر درویش بننا ہوگا، اور گلی گلی جا کے دیکھنا ہوگا کس کو کھانا مل رہا ہے اور کس کو نہیں مل رہا۔ وگرنہ اگر سی ایم اوپر سے آرڈر جاری کر دیتا ہے، سی ایم کے بعد سیکٹری آرڈر کو فالو کروا لیتا ہے، اس کے بعد پھر کمشنر کے پاس آ جاتا ہے، ڈی سی لے جاتا ہے، ڈی سی کے بعد آگے چلی جاتی ہے بات، اور آگے جا کے بیل بلاپ پہ وہی دکاندار جس ایپل کی ریٹ یہاں پہ لگا ہوتا ہے 150 روپیہ، وہ 450 کا اس لیے بکتا ہے کہ اس کے اوپر بالکل کوئی نظر نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نظر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ کس نے رکھنا ہے؟ ہاں، اس کے لیے ہماری جو اوپر والی قیادت ہے، ارباب اختیار ہے، ان کو لوکل انتظامیہ پہ سختی سے نبڑنا ہوگا۔ اچھا سر، اس میں ہمارے جو بلدیاتی نظام ہے وہ بالکل ختم ہے۔ بلدیاتی نظام نہیں ہے، اس کو انوالو کیا جا سکتا تھا۔ ایم پی ایم نے یہ جو کام ہے، لوگوں کو مہنگائی کے دلدل سے وزٹ کریں، مختلف جگہوں پہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے مہنگائی، منصوبے مہنگائی کے خلاف، لیکن اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کبھی بھی ہم نے دیکھی نہیں، یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو نہیں ہے، تحریک انصاف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، کبھی بھی اس حوالے سے عوامی سوچ کو لے کے آگے نہیں لایا گیا۔ سردار صاحب، پہلی بات تو ہے کہ ہمیں اس ہول سے نکلنا ہوگا کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے ہمیں آ کر بچائے گا، کوئی بلدیاتی نظام والا بچائے گا۔ یہ تو ٹوٹل لوگ تعلقات کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، ووٹ لینے والے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے علاقوں میں اپنے گرد و نواح کبھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جن سے ان کا ووٹ خراب ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اس میں ڈی سی کو یا کمشنر کو ملوث کرو کہ اپنی لوکل باڈیاں تیار کرنی ہوں گے۔ میں ہر علاقے میں جو سمجھتا ہے کہ وہ سماجی رہنما ہے، سیاسی نہیں، اس کو لوکل ایک باڈی تیار کرنی ہوگی، اور لوکل باڈی اتنی مضبوط ہو کہ جس کے پیچھے کمشنر یا پھر سی پی او ڈی پی او کا ہاتھ ہو، اس کو کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، تو وہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ان کو سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور وہ سیسا بلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم نے ایمانداری سے کام کرنا ہے، پھر جا کے یہ ہم کام سنبھال سکیں گے۔ ادروائز یہ سیاست کا کام نہیں ہے میرے بھائی۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف وہ سب گڈ ویل کی اس وقت میرے بھائی، میرا قتل ہو جاتا ہے، ہاں، میں کسی ایم این اے کو کہوں گا بھائی میرے بعد ظلم ہو گیا میرے ساتھ، اور جو قاتل ہے وہ بھی ایم این اے کے پاس جائے گا کہ مجھ سے یار غلطی ہو گئی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ برادری کون سی بڑی ہے، یا وہ کتنے ووٹ ہے، یہ کتنے ووٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ دونوں کی ڈنڈی مارے گا، درمیان میں سے نکل جائے گا۔ اسی طرح یہی معاملہ ہے یار، یہاں پہ دکاندار کون سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیاست نہیں، ہم کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے۔ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، بس یہی بات ہے۔ یعنی یہی ہے کہ اس کا مقابلہ عوام نے خود کرنا ہے، اور جو انتظامی کمیٹیاں ہیں ان کو کام کرنا چاہیے۔ لیکن مہنگائی اپنی جگہ موجود ہے، عید کا بھی دورہ شروع ہو گیا، بازاروں میں بھی اب رش دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عید کے لیے تیاریوں کے لیے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، پنجاب کے اندر مختلف پروجیکٹ لانچ کیے گئے، خیبر کے اندر بھی، اور اسی طرح سندھ کے اندر بھی مختلف پروجیکٹ ہیں، وفاقی حکومت بھی آئے روز ایک بہت بڑے پلان کا لانچ کر رہی ہے، جیسے وزیر اعظم اور آرمی چیف کوئٹہ بھی گئے۔ اب کل ہم نے دیکھا کہ دانی یونیورسٹی کا بھی سنگ بنیاد وزیر اعظم نے کہا جدید ترین یونیورسٹی کا دعویٰ ہے۔
کیا دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سردار صاحب، پتہ کیا ہے، جو چیز تسلیم کرنے والی ہوتی ہے نا، اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ جی جی منصوبے جو گورنمنٹ ہے نا وہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پنجاب ہو یا پھر وفاق ہو، ٹھیک ہے، منصوبے مل رہے ہیں۔ اوکے، اس کے علاوہ فنڈز وغیرہ ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، لیکن اب ہم نے ڈلیور کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی، ایک بات۔ اس کے بعد پہلے آپ نے مہنگائی کی بات تھوڑی سی کی، ہاں تو میں ایک بات کہوں، اس قوم کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار صرف یہ سن لو کہ اگر ایک چکن ہے، اگر 10 دن آپ چکن کھانا چھوڑ دو تو کیا مسئلہ ہوگا آپ کا؟ صحیح، احتجاج کر لو یار، بولو کہ نہیں کھانا۔ تو جو آج کل کی مرغی بنی ہوئی ہے 10 دن زندہ نہیں رہے گی۔ صحیح۔ تو چینی کا کیا علاج کریں گے؟ چینی مافیا تو اس وقت چھایا ہوا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ہر حکومت میں چینی مافیا چھایا ہے۔ چینی میں ایسے ہے میری جان، اس میں سب سے زیادہ شوگر ملیں جو ہے ہماری حکومت کی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف خادم پاکستان بنے ہوئے ہیں، اگر مریم نواز اپنے آپ کو خادم پنجاب سمجھتی ہیں، تو یہ اپنی ملز مالکان کو اکٹھا کرے، اپنے چچا جان کو کہیں کہ اپنی ملوں کا احتساب کروائیں، تو پھر جا کے یہ کام چلے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملزم ہے نا اس کے گریبان تک ضرور جائے، کیونکہ وہ اب ملزم سے مجرم بن چکا ہے۔ صحیح۔ تو جی جی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی آئے ان کو اب ڈلیور کرنا چاہیے۔ 1 سال کا پیریڈ بیت گیا ہے، ملک کی اقتصادی صورتحال آپ کی نظر کے سامنے ہے، بہتری کی طرف اشاریہ نظر آ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا 2 دن پہلے وزٹ تھا، وہ بھی مطمئن ہو کے گیا ہے۔ منصوبوں کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس میں شک نہیں ہے کہ پنجاب اس وقت منصوبوں کے حوالے سے تقریباً مریم نواز 57 کے قریب جو ہے منصوبے انہوں نے دیے ہیں، اور 47 کے قریب وہ کمپلیٹ کر چکی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محترمہ اس وقت بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں، اداروں پہ بھی گرفت کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اوپر والے لوگ ہیں ہمیں جو خبر رسائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چائے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھتی ہیں نا تو وہ وہاں پہ ڈسکس اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے پنجاب کے بارے میں، اپنے پاکستان کے بارے میں کرتی نظر آتی ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک بندے کا ایماندار ہو جانا، پوری کابینہ کا ایماندار ہو جانا، سمجھ لینا، میں سمجھتا ہوں حماقت ہے۔ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہمارا بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو سو آپ مچ۔ کا۔ جی ناظرین، آج میرے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن اور معروف کالم نگار ملک جاوید اقبال شانی صاحب، جن کے ساتھ میں نے ایک ہلکی پھلکی گپ شپ کرنے کی کوشش کی ہے موجودہ سیاسی حالات کے اوپر، ملک کے اندر جو بگڑتی ہوئی دہشت گردی کی جو حالات ہیں، اس وقت اقتصادی حالات ہیں، ان تمام ایشو پہ تھوڑی ہلکی پھلکی ایک موسیقی دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو آئندہ جو پروگرام ہوں گے اس کے اندر کوشش کیا کریں گے ہم لوگ کہ جو موجودہ ٹاپک ہو اس ہفتے کا یا اس دن کا، کہ ملک کے اندر کون سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ملک صاحب سے ہم ان کی رائے لے سکیں، ان کے حقائق جان سکیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔